السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، رام نومی کے جلوس کے بعد سے شروع ہونے والا تشدد جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کئی علاقوں میں اب بھی جو ہے وہ حالات کشیدہ بنے ہوئے ہیں۔ بہار شریف میں ہفتے کی رات اور صبح تک جو ہے وقفے سے فائرنگ ہوتی رہی ہے، اور دیر رات کو ہونے والی فائرنگ میں 2 نوجوانوں کو گولی لگی ہے، جن میں سے ایک نوجوان کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ وہیں پولیس لوگوں سے مسلسل امن برقرار رکھنے کی اپیل کر رہی ہے۔ وہیں رات بھر پولیس اہلکاروں نے فلیگ مارچ بھی کیا اور مائک کے ذریعے لوگوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی گئی ہے۔ وہیں نالندہ میں حالات پر قابو پانے کے لیے کئی اضلاع کی پولیس کو طلب کیا گیا ہے۔ وہیں بہار شریف کے 3 محلوں پہاڑ پورہ، خاص گنج اور گگن دیوان میں وقفے سے فائرنگ ہوتی رہی۔ وہیں شرپسند مذہبی مقام کے قریب کھڑے ہو کر فائرنگ کرتے رہے، جس کے جواب میں دوسری جانب سے بھی پتھراؤ کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس فائرنگ میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی ہے، جبکہ دوسرا شخص زیر علاج ہے۔ وہ انتظامیہ نے پورے بہار شریف میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ حالات کو قابو میں کرنے کے لیے نالندہ میں 5 اضلاع کی پولیس طلب کر لی گئی ہے۔ اور وہیں رات بھر ہوئی فائرنگ سے بہار شریف کے لوگوں میں خوف کا ماحول ہے۔ بتا دیں کہ رام نومی کے بعد سے کئی ریاستوں میں جو ہے وہ تشدد بھڑک اٹھا تھا۔ وہیں گزشتہ روز کپل سبل نے تو یہاں تک کہا کہ 2024 یہ انتخابات سے قبل بی جے پی جو ہے وہ فساد بھڑکانا چاہتی ہے۔ انہوں نے بہار، مغربی بنگال اور مہاراشٹر میں اس طرح کے جو تشدد کے واقعات ہیں انہوں نے اسے ٹریلر قرار دیا ہے۔ وہیں گجرات فسادات میں اجتماعی زیادتی اور 1 درجن سے زائد مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث تمام 26 ملزمان کو 20 سال پرانے کیس میں عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا گیا ہے۔ کل 39 ملزمان میں سے 13 کی موت کیس کی سماعت کے دوران ہی ہوئی تھی، جس کے سبب ان کے خلاف مقدمہ بند کر دیا گیا تھا۔ وہیں استغاثہ نے اپنی دلیل کی حمایت میں 190 گواہوں اور 334 دستاویزی ثبوتوں کا جائزہ لیا، لیکن عدالت نے کہا کہ گواہوں کے بیانات میں تضاد ہے اور دلائل کی حمایت نہیں کی۔ ویسے اگر ضرورت پڑے تو کسی کے ایک لفظ کہنے پر عدالتیں 2 سال کی سزا فوراً سنا دیتی ہیں، یہاں تک کہ اغوا کے معاملے میں عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ لیکن ایسے گھناؤنے عمل کرنے والوں کے خلاف، ایسے سنگین جرائم کرنے والوں کے خلاف سینکڑوں گواہ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اور ریاست اتر پردیش کے مشہور ملیانہ قتل عام کیس میں ہفتے کو عدالت نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ ہفتے کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے 40 ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کرنے کا حکم سنا دیا ہے۔ 36 سال سے عدالت میں چل رہے اس کیس میں اب تک 23 ملزمان کی موت ہو چکی ہے۔ 1987 کے اس کیس میں 93 لوگوں کو ملزم نامزد کیا گیا تھا، جبکہ دیگر 30 افراد کے خلاف سماعت عدالت میں جاری رہے گی۔ وہیں اے ڈی جی سی کرائم سچن موہن نے کہا کہ 23 مئی 1987 کو ملیانہ واقعے میں ملیانہ کے رہنے والے یعقوب علی ولد نذیر نے 93 لوگوں کے خلاف نامزدگی کا مقدمہ درج کیا تھا، جس میں 72 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ 1987 کے مشہور ملیانہ واقعے میں آپ کو بتا دیں کہ 72 مسلمان مارے گئے تھے۔ اس قتل عام میں فسادیوں کے ساتھ پی ایس سی کے اہلکاروں کے بھی ملوث ہونے کے الزامات تھے۔ وہیں متنازع بیانات دینے کے لیے مشہور بی جے پی کے معطل رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ نے ایک بار پھر قابل اعتراض بیان دیا ہے۔ انہوں نے رام نومی ریلی کے دوران ایک ایسا متنازع بیان دیا ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حیدرآباد میں ان کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے، اور ایف آئی آر سب انسپکٹر جے ویرا کے ذریعے افضل گنج تھانے میں درج کرائی گئی ہے۔ وہیں سب انسپکٹر نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ معطل بی جے پی رکن اسمبلی کے متنازع بیان کو کانسٹیبل کیرتی کمار نے اپنے ویڈیو کیمرہ میں بھی ریکارڈ کر لیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ٹی راجا سنگھ کی رام نومی شوبھا یاترا رات 9 بجے حیدرآباد کے ایسے بازار پہنچی تھی۔ وہ ایک ہاتھی پر سوار تھے۔ اس دوران انہوں نے بیان دیا تھا کہ اگر بھارت ہندو راشٹر بنا تو صرف 2 بچوں کی پالیسی ماننے والوں کو ہی ووٹ کا اختیار دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جو لوگ ہم 5 ہمارے 50 کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں انہیں ہندو راشٹر میں ووٹنگ کا حق نہیں ہوگا۔ واضح ہے کہ اپنے متنازع بیان کے لیے ٹی راجا سنگھ جیل بھی جا چکے ہیں اور ضمانت پر اب وہ باہر ہیں۔ عدالت نے انہیں متنازع بیان بازی کرنے سے بچنے کی صلاح دی تھی، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور عدالت جو ہے وہ اس کا نوٹس بھی نہیں لے رہی۔ راجدھانی دہلی میں گزشتہ شب شدید بارش ہوئی، جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ جنوبی ہندوستان کے کئی علاقوں میں بھی شدید بارش دیکھی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش اور آندھی طوفان کا سلسلہ آئندہ چند روز تک اسی طرح جاری رہے گا۔ وہیں تمل ناڈو، کیرلا، آندھرا پردیش، تلنگانہ اور کرناٹک میں
5 اپریل تک طوفان کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہیں شمالی ہندوستان کی کئی ریاستوں میں بھی اس ہفتے بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار رہنے کی امید ہے۔ خیال ہے کہ مارچ کے مہینے میں بے موسمی بارشوں کے سبب یو پی سمیت ملک کی کئی ریاستوں میں کسانوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ چونکہ بارشوں کا سلسلہ کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہا، لہذا بقیہ فصلوں پر بھی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ کھیتوں میں فصلیں تباہ ہونے کے سبب گیہوں، سرسوں، سبزی اور پھل مہنگے ہو جانے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہیں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال 2 اپریل کو آسام میں ایک ریلی کرنے والے ہیں۔ اس ریلی سے پہلے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے انہیں تنبیہ کی ہے کہ کیجریوال ان کے خلاف ایک لفظ نہ بولیں ورنہ وہ کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہیمنت بسوا سرما نے متنبہ کیا ہے کہ اگر کیجریوال نے ان پر جھوٹے الزامات عائد کیے تو وہ ان کے خلاف مقدمہ درج کریں گے۔ واضح ہے کہ اروند کیجریوال اور ان کی پارٹی اب شمال مشرقی ریاست آسام میں اپنی سیاسی زمین تلاش کر رہی ہے۔ اسی کے پیش نظر کیجریوال 2 اپریل کو آسام کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہ یہاں ایک جلسہ عام سے خطاب بھی کریں گے۔ وہیں کیجریوال کے ساتھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان بھی موجود رہیں گے۔ وہیں مبینہ جبراً مذہب تبدیل کرنے کے الزام میں گرفتار عرفان خواجہ خان کی کل دیر شام بالآخر جیل سے رہائی عمل میں آ گئی ہے اور وہ اس مقدمے کا پہلا ملزم ہے جس کی جیل سے رہائی عمل میں آئی ہے۔ گزشتہ ماہ کی 22 تاریخ کو سپریم کورٹ نے ضمانت ان کی منظور کر لی تھی، لیکن ضمانت کے دستاویزات کی تصدیق کرنے میں اتر پردیش ATS نے 40 دن کا وقت لگا دیا۔ حالانکہ اس دوران سیشن عدالت سے متعدد مرتبہ درخواست کی گئی کہ ATS کو جلد از جلد کارروائی مکمل کرنے کا حکم دیا جائے۔ وہیں ملزم عرفان خان نے جیل میں تقریباً 23 ماہ گزارے ہیں۔ بتا دیں کہ اسی معاملے میں مولانا کلیم صدیقی کی ضمانت عرضداشت لکھنؤ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال اتر پردیش انسداد دہشت گرد دستے ATS نے عمر گوتم اور مفتی قاضی جہانگیر قاسمی، مولانا کلیم صدیقی سمیت کل 17 ملزمین کو جبراً تبدیل مذہب کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور ان پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ پیسوں کا لالچ دے کر ہندوؤں کا مذہب تبدیل کر کے انہیں مسلمان بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ کئی دوسرے الزامات بھی ان پر عائد کیے گئے تھے۔ ہندوستان میں لوگ انگریزی بولنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اب ایک ملک انگریزی زبان کے الفاظ کی ادائیگی اور اس کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ جی ہاں، اٹلی نے ایوان میں ایک بل پیش کیا ہے جس کے تحت انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے کو قابل سزا قرار دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ مجوزہ قانون کے تحت اٹلی کی سرکاری کمیونیکیشن میں انگریزی یا دیگر غیر ملکی زبانوں کے الفاظ استعمال کرنے پر 1,00,000 یورو تک جرمانہ عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ اٹلی میں کام کرنے والی کمپنیوں کو بھی سرکاری دستاویزات میں انگریزی زبان کا استعمال نہیں کرنا ہے اور انہیں اس کا پابند بنایا جائے گا۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔